ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقع خان، قسط نمبر 19۔ ادھر باتو خان کے مرنے کے چند روز بعد اغون خان ایک روز صبح نکسار کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت نکسار شب خوابی کے لباس میں اپنے بستر پر محو اسرا تھی۔ اغون خان ہلکے ہلکے کھانستا ہوا خیمے کے دروازے سے جب اندر داخل ہوا تو نکسار اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید رنگ کی موٹی عبا اس نے اپنے لباس پر پہنی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اغون خان آگے بڑھا اور معذرت طلب انداز میں کہنے لگا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس وقت سوئی ہوئی ہوگی۔ میں تمہیں زحمت دینے پر معذرت خواہ ہوں۔ نکسار بڑی شیریں آواز میں کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے آج اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، ورنہ میں اتنی دیر سونے کی عادی نہیں۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اغون خان اس کے قریب ہو بیٹھا، پھر وہ کہہ رہا تھا، باتو خان کے مرنے کی وجہ سے میں تمہیں زیادہ وقت نہ دے سکا۔ گزشتہ رات میں نے برقع خان کے ساتھ تمہارے متعلق تفصیل سے گفتگو کی۔ میں نے اسے تم سے ملاقات پر آمادہ کر لیا۔ اگر تم زحمت محسوس نہ کرو تو ابھی تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں برقع خان کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ ایک بار تم دونوں کی ملاقات کروا دیتا ہوں، اس کے بعد تم اپنے حسن، اپنی جوانی اور خوبصورتی کو کام میں لاتے ہوئے برقع خان سے ملنے کی راہیں استوار کرتی رہنا۔ ویسے ان دنوں برقع خان اور ان کے احواریوں کے لیے ایک اور خطرہ بھی منڈلا رہا ہے، خاص کر ایک ایسے مسلمان کے لیے جو منگولوں کے اندر نووارد ہے، جس کا نام خریم بن مکروم ہے۔ ان دنوں وہ شمال کی مہموں میں مصروف ہے۔ نکسار نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، کیسا خطرہ؟ اس پر اغون خان پھر بول اٹھا، نکسار، بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے آبائی دشت میں ہمارے ایک مرحوم خاقان اغدائی خان کے بیٹوں پر ابتلا کا دور باتو خان کی طرف سے شروع ہوا۔ باتو خان کے کہنے پر منگو نے اغدائی کے بیٹے بوری کو باتو خان کے پاس بھیج دیا اور باتو خان کے حکم پر اسے یہاں قتل کر دیا گیا۔ بوری کو ایک مقابلے میں خریم بن مکروم نے ہرایا تھا۔ تب سے بوری خریم کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا تھا۔ بوری کا ایک بھائی ہے جس کا نام بائیدار ہے، وہ آبائی دشت سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔ وہ اپنے کچھ جانثاروں کے ساتھ جو کچھ دستوں پر مشتمل ہیں ادھر آیا ہے۔ گزشتہ شب چوری چھپے اس سے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح برقع خان کا خاتمہ کر دیا جائے اور برقع کی جگہ باتو کے بیٹے سرتاق کو، اگر سرتاق نہیں تو اسے مغرب کے منگولوں کا خاقان بنا دیا جائے۔ وہ اس خریم بن مکروم سے بھی انتقام لینا چاہتا ہے جس نے ایک مقابلے میں اس کے بھائی بوری کو ہرایا تھا۔ یہ بائیدار ان دنوں انہی علاقوں میں منڈلا رہا ہے۔ اس کے ساتھی بھی کافی تعداد میں اس کے ساتھ ہیں۔ میرے خیال میں اگر وقت پڑا تو میں بھی اس سے برقع خان کے خلاف کام لوں گا۔ میں نے سرائے باتو سے اسے خوراک کے علاوہ ضروریات کا کافی سامان مہیا کر دیا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں سرائے باتو میں داخل ہوا تھا، کسی نے اسے پہچانا نہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کو یہاں لے کر نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ کسی طوفانی رات کو اپنے ساتھیوں کو لے کر سرائے باتو میں داخل ہو جائے اور میں ان کے داخلے کا اہتمام کروں گا۔ ان کے لیے کچھ یورت بھی تیار کروں گا اور وہ پھر سرائے باتو میں ہی قیام کریں گے۔ ان کے یہاں قیام کرنے سے مجھے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے خاصی تقویت ملے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اغون خان رکا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، نکسار، جب تم میرے ساتھ برقع خان کے پاس چلو اس پر ہرگز ظاہر نہ کرنا کہ وہ تمہارے شوہر کا قاتل ہے، بلکہ تم اس پر یہ ظاہر کرنا کہ تمہیں خبر ہوئی تھی کہ منگولوں کے خاقان نے تمہارے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بھی کہنا کہ میں اس دنیا میں تنہا اور اکیلی ہوں، منگولوں کے شہر سرائے باتو میں اس لیے آئی ہوں کہ ان منگولوں نے میرا شوہر چھینا، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ انہی منگولوں میں سے کوئی ایسا صاحب حیثیت ہو جو مجھے اپنے حرم میں داخل کر لے، جہاں میں پرسکون زندگی بسر کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری حسن، تمہاری خوبصورتی، جوانی اور شباب سے متاثر ہو کر برقع خان تمہیں اپنے حرم میں داخل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔
جب وہ ایسا کر لے تو چند روز تم اس کے ساتھ خوب اعداد عشق دینا۔ اس دوران تم کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہنا۔ تمہیں کوئی ایسا موقع ملے تو پھر برقع خان کا خاتمہ کر دینا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے اغون خان رکا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، کیا تو اس بات سے اتفاق کرتی ہے؟ نقصان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، اغون خان، جہاں تک میرے مرنے والے شوہر کا تعلق ہے تو میں اس کا انتقام ضرور لوں گی، لیکن باتو کے بھائی برقع خان کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے یہ میں اس سے ملاقات کرنے کے بعد اندازہ لگا سکوں گی۔ ہاں، اگر وہ میرے دل کو بھایا تو اس سے شادی کرنے کے بعد میں اپنے انتقام کی ہوس کو پورا کروں گی، اور اگر وہ میرے دل کو نہ بھایا تو میں اس سے شادی نہ کروں گی، یوں ہی اس سے راہ رسم بڑھاؤں گی، مناسب موقع پر اس کا خاتمہ کروں گی۔ جواب میں اغون خان کو سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، چلو یوں ہی صحیح، بہرحال تم تیار رہو، میں تمہیں ساتھ لے کر برقع خان کے پاس چلوں۔ نقصار اپنی جگہ سے اور کہنے لگی، بس تھوڑی دیر رکو، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نقصار خیمے کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نقصار لباس تبدیل کر کے اور اپنی نوک پلک درست کر کے اس خیمے میں آئی جہاں اغون خان بیٹھا تھا اور اس کا منتظر تھا۔ نقصار اپنے نئے لباس میں جمال کی ترنم ریزی، خواب گو راحت، رنگوں کی جھلمل بارش، تبسم کے موتیوں، پرستاروں کی زرکار کرنوں جیسی لگ رہی تھی۔ اغون خان تھوڑی دیر تک اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو عجیب سی طلب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ خیمے سے نکلا۔ اس کے پیچھے نقصار بھی تھی۔ دونوں آگے پیچھے برقع خان کے خیمے کے قریب آئے۔ خیمے کے باہر جو محافظ پہرا دے رہا تھا اسے اغون خان نے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، میں تھوڑی دیر پہلے خاقان سے مل کر گیا ہوں۔ یہ جو خاتون میرے ساتھ ہے اس کا میں نے خاقان سے ذکر کیا تھا، خاقان نے اس سے ملنا پسند کیا ہے۔ تم اندر جاؤ اور نقصار نام کی اس خاتون کا ذکر کرو۔ وہ محافظ اندر چلا گیا، پھر وہ باہر آیا اور دونوں کو اندر لے جانے کے لیے کہا۔ نقصار جو ہی خیمے میں داخل ہوئی یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئی کہ منگولوں کے خاقان برقع خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اور جب تک وہ اغون خان کے ساتھ مسن کے قریب مسن کے سامنے والی نشستوں پر بیٹھ نہیں گئی اس وقت تک برقع خان کھڑا رہا۔ نقصار کے بیٹھنے پر برقع خان نے بھی بیٹھ گیا، پھر خیمے میں برقع خان کی آواز گونجی تھی، خاتون، اول بات یہ کہ میں اپنے اس سرائے باتو شہر میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوم یہ کہ مجھے تمہارے شوہر میخائیل کے مرنے کا بے حد دکھ ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا شوہر مارا جائے، لیکن اس وقت میرا بھائی باتو خان خاقان تھا اور اسی کے کہنے پر تمہارے شوہر میخائیل کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں تک کہتے کہتے برقع خان تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ برقع خان کی ان باتوں سے اغون خان انتہائی پریشان اور بکھرا بکھرا دکھائی دے رہا تھا۔ نقصار بھی اغون خان کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر رکنے کے بعد برقع خان پھر بول اٹھا، خاتون، میں اور میرے چند قریبی دوست منگول ہونے کے باوجود اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ہم لوگ اس طرح کا ظلم روا نہیں رکھتے جیسے میرا بھائی باتو نے لوگوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس نے تمہارے شوہر کو طلب کیا، اسے آگ کے پاس سے گزرنے اور اپنے سامنے جھکنے کے لیے کہا۔ میخائیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، تب باتو نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کروا دیا۔ میں اپنے بھائی باتو خان کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ دوسرا بڑا اور بدترین فیصلہ میرے بھائی نے یہ کیا کہ گرجستان کی ملکہ رسودان کو اپنی طرف دوبارہ طلب کیا۔ شاید وہ اسے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے آنے سے انکار کر دیا تب باتو خان نے اس پر حملہ آور ہونے کا اہتمام کیا۔ ملکہ رسودان کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس پر حملہ ہو رہا ہے تو اس نے خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر لیا۔ میں اپنے بھائی باتو کے اس فعل کے بھی خلاف تھا۔ خاتون، باتو خان میرا بھائی ضرور تھا، لیکن اس کے اور میرے مذہب میں فرق تھا۔ وہ بت پرست اور ستارہ پرست تھا، میں اسلام کا پیروکار ہوں۔ اس طرح اس کے اور میرے خیالات اور فیصلوں میں بھی فرق تھا۔ وہ پرانی اور قدیم روایات کا پابند تھا، جبکہ میں ان سے بغاوت کر چکا تھا۔ بہرحال مجھے تمہارے شوہر کے مرنے پر دکھ اور افسوس ہے۔ برقع پھر دم لینے کے لیے رکا۔ اس کے بعد وہ اپنا سلسلہ کرام بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے اغون خان نے بتایا ہے کہ چونکہ میرے بھائی باتو خان کے بیٹے سرتاق کا خیمہ خالی ہے، اس میں تمہیں ٹھہرایا گیا ہے، لہٰذا تم جب چاہو اس خیمے میں قیام کر سکتی ہو۔
تمہاری حفاظت اور کفالت کا پورا انتظام کیا جائے گا۔ ستاق اگر لوٹ کر آیا تو تمہارے رہنے کا اس سے بھی بہتر انتظام کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برقع خان جب خاموش ہوا تو پہلی بار نکسار بولی، منگولوں کے اس خیمے میں آپ نے میری آمد پر کھڑے ہو کر جو میرا استقبال کیا، تم یسوع مسیح کے بعد میں آپ کی حد درجے ممنون ہوں۔ آپ کے اطوار سے انسانی ہمدردی اور محبت کی جھلک ملتی ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اب جب کہ آپ کے بھائی باتو خان کے ہاتھوں میرے شوہر میخائیل کا خاتمہ کر دیا گیا ہے تو میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں میں رہوں۔ میرے شوہر کا محل اب میرے لیے بیکار ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہاں اس کے بھائی اور عزیز و اقارب ہیں۔ میخائیل سے میری نئی شادی ہوئی تھی، میری کوئی اولاد بھی نہیں، اس لیے اب میں وہاں نہ رہ سکوں گی۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں یہاں قیام کروں اور اپنی پسند کے مطابق منگولوں میں سے کسی صاحب حیثیت شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی کے باقی دن خوشگوار طور پر گزار سکوں؟ برقع خان مسکرایا، پھر کہنے لگا، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ تم جب تک چاہو یہاں قیام کر سکتی ہو۔ اس قیام کے دوران تم اپنی پسند اور مرضی سے جس کے ساتھ شادی کرنا چاہو گی میں اس کا انتظام خود کر دوں گا۔ برقع خان کے ان الفاظ پر نکسار کے خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ برقع کا ایک محافظ خیمے میں آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خاقان محترم، خیمے سے باہر آپ کا عزیز ترین دوست عمیر بن نصر کھڑا ہے، اس کے ساتھ رسودان کی بیٹی تھمر بھی ہے۔ تھمر اور عمیر دونوں شادی کر چکے ہیں اور دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر برقع خان کسی قدر بھڑک اٹھا اور ناراضگی اور ناپسندیدگی کا انتظار کرتے ہوئے کہنے لگا، عمیر بن نصر کو میرے خیمے سے باہر روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس سے پہلے اسے میرے خیمے سے باہر روکا گیا ہے؟ جانتے ہو وہ میرا بھائی ہے، ہر لحاظ سے میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ پھر تم لوگوں کو کیسے جرأت اور جسارت ہوئی کہ اسے خیمے سے باہر روک دیا جائے؟ آنے والے نے سر کو خم کیا، پھر کہنے لگا، میں نے انہیں نہیں روکا۔ جو ہی وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور آپ کے خیمے کے قریب آئے میں نے انہیں اندر آنے کے لیے کہا، لیکن عمیر بن نصر کہنے لگا کہ برقع خان اب چونکہ منگولوں کا خاقان بن چکا ہے لہٰذا مجھے بغیر اجازت اس کے خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ برقع اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اسے کیوں نہیں میرے پاس آنا چاہیے، وہ میرا بھائی ہے، ٹھہرو میں خود اسے خیمے میں لے کر آتا ہوں۔ پھر برقع خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، خیمے سے باہر نکلا۔ اس کے جانے کے بعد بڑی رازداری میں نکسار نے اغون خان کو مخاطب کیا، یہ عمیر بن نصر کون ہے جس پر برقع اس قدر اعتماد اور بھروسہ کر رہا ہے اور اس سے اس قدر الفت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے؟ اغون خان نے ایک احتیاطی نگاہ خیمے کے دروازے پر ڈالی، پھر کہنے لگا، یہ عمیر بن نصر بنیادی طور پر ایک عرب تاجر ہے۔ یہ کبھی سوداگروں کے ایک قافلے کے ساتھ یہاں آیا کرتا تھا۔ پہلے ایک سوداگر کا محافظ تھا، پھر ترقی کرتے ہوئے خود سوداگر بن گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ قبل یہ ہمارے اس شہر میں داخل ہوا۔ اس وقت 2 قبرصی تیغ زن بھی اس شہر میں داخل ہوئے تھے جو اپنی تیغ زنی میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ انہی تیغ زنوں میں سے ایک کے ساتھ مرنے والے باتو نے اپنی بیٹی بختائی کو منسوب کر دیا تھا۔ جب یہ سوداگر اس شہر میں داخل ہوا تو باتو خان کی بیٹی بختائی اسے پسند کرنے لگی، لیکن چونکہ باتو خان بختائی کو قبرصی تیغ زن سے منسوب کر چکا تھا لہٰذا منگول روایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بدو اور قبرصی تیغ زن کے درمیان تیغ زنی کا مقابلہ ہو اور جو جیتے بختائی اس کے حوالے کر دی جائے۔ آخر مقابلہ ہوا اور اس خونخوار بدو نے بڑی آسانی سے اس قبرصی تیغ زن کو ہرا دیا، جس کے جواب میں باتو خان نے اپنی بیٹی بختائی کی شادی اس سے کر دی۔ یہ آج ہی آیا ہے، یہ اپنا کچھ سامان لینے گرجستان کے مرکزی شہر گیا ہوا تھا۔ شادی کے بعد چند روز یہ اپنی بیوی بختائی کے ساتھ رہا، پھر یہ اپنا سامان لینے کے لیے گرجستان چلا گیا تو اس کی غیر موجودگی میں کسی نے اس کی بیوی بختائی کو قتل کر دیا۔ باتو بھی میرے خیال میں اپنی بیٹی کے مرنے کے غم میں ہلاک ہو گیا۔ اب یہ گرجستان سے لوٹ آیا ہے اور تمہارے سامنے محافظ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے ساتھ شہزادی تھمر ہے۔ کہتے ہیں تھمر بڑی حسین لڑکی ہے۔ باتو خان کا بیٹا سرتاق اسے پسند کرتا تھا، لیکن یہ سن کر مجھے انتہائی حیرت ہوئی کہ تھمر اس بدو کی بیوی بن چکی ہے۔ اگر ایسا ہے تو جب سرتاق اپنے بڑے خاقان منگو خان سے اپنے مغربی منگولوں کا خاقان بن کر لوٹے گا تو سب سے پہلے اسی بدو کا سر کاٹے گا، اس لیے کہ سرتاق تھمر کو چاہتا تھا اور شادی کا خواہش مند تھا۔ اس نے تھمر کو اپنے حرم میں داخل کر کے بہت بڑی غلطی اور جرم کا ارتکاب کیا ہے۔
اس جواب میں نکسار ارغون خان کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہنے لگی، اگر اس بدو نے سرتاق کا بھی سر کاٹ دیا تب؟ اس کے اس سوال پر ارغون خان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لہذا خاموش ہی رہا۔ برقائے خان جب خیمے سے باہر نکلا تو اس کے خیمے سے باہر عمیر بن نصر اور تھمر دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ جو ہی عمیر بن نصر نے برقائے کو خیمے سے نکلتے دیکھا تو اس نے اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس دوران برقائے خان نے اپنے بازو پھیلا دیے، پھر دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔ علیحدہ ہوتے ہوئے برقائے نے عمیر بن نصر کے شانے کا بوسہ لیا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی، تم نے میرے ساتھ بڑا ظلم، بڑی زیادتی کی ہے۔ تم خیمے سے باہر کیوں رکے؟ میں نے بے شک اب منگولوں کا خاقان ہوں، لیکن تمہارا بھائی تو ہوں۔ پھر تم نے میری بہن تھمر کو باہر ہی روک دیا۔ میں تمہیں پہلی مبارکباد یہ دیتا ہوں کہ تم بحفاظت گرجستان سے لوٹ آئے۔ دوسری مبارکباد تمہیں تھمر سے شادی پر دیتا ہوں۔ آؤ تمہیں خیمے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ برقائے خان کا ایک محافظ دونوں کے گھوڑے ایک طرف لے گیا۔ عمیر بن نصر اور تھمر نے دونوں گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی خرجینیں اتار لیں، پھر برقائے خان کے خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد برقائے خان نے ان کا تعارف ارغون خان اور نکسار سے کروایا۔ تعارف ہونے کے بعد نکسار اپنی جگہ سے اٹھی، بڑے پرتپاک انداز میں تھمر سے ملی اور اس سے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ تھمر نکسار کے قریب ہی بیٹھ گئی، جبکہ عمیر بن نصر برقائے کے قریب ہو بیٹھا۔ اس موقع پر ارغون خان اپنی جگہ سے اٹھا اور برقائے خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خاقان محترم، میں صرف نکسار ہی سے آپ کا تعارف کروانے آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اب میرا کام ختم ہوا۔ برقائے خان نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ارغون خان نے نکسار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آؤ نکسار چلیں۔ دراصل ارغون خان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کہیں نکسار کے خیمے کے اندر رہنے سے سارا بھید نہ کھل جائے۔ اس بنا پر وہ نکسار کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ نکسار فوراً بول اٹھی، تم چلو، میں تھمر سے تھوڑی سی گفتگو کر کے آتی ہوں، اس لیے کہ یہ گرجستان کی شہزادی رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے بڑی معتبر، بڑی محترم اور صاحب حیثیت ہے۔ نکسار کا جواب سن کر ارغون خان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تاہم کچھ کہہ نہ سکا، خیمے سے نکل گیا۔ ارغون خان کے جانے کے بعد برقائے خان نے پھر عمیر بن نصر کو مخاطب کیا، میرے بھائی، مجھے تمہاری بیوی بختائے کے مرنے کا بہت افسوس ہے اور میں نادم ہوں کہ تمہاری غیر موجودگی میں اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ بختائے چونکہ مسلمان تھی، لہٰذا وہ اپنے باپ کی نسبت میرے لیے زیادہ عزت کرتی تھی۔ مجھے اپنا باپ ہی خیال کرتی تھی۔ جس روز اسے ہلاک کیا گیا، اس روز مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے زمین میں زندہ درگور کر دیا ہو۔ کاش میں اس کی حفاظت کر سکتا، لیکن میں قاتلوں کو معاف نہیں کروں گا۔ مجھے شبہ ہے کہ اس کا قتل بڑے طے شدہ لائحہ عمل کے تحت کیا گیا ہے۔ برقائے تھوڑی دیر کے لیے رکا تو عمیر بن نصر نے پوچھا، میرے بھائی، میری بیوی بختائے کے قتل کے سلسلے میں آپ کو کس پر شبہ ہے؟ بختائے نے کہا، مجھے شبہ نہیں بلکہ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قاتل راہب ولیم اور سرتاق ہیں۔ سرتاق بے شک بختائے کا بھائی صحیح، لیکن جس روز بختائے کو قتل کیا گیا تھا اس روز میں نے ان کے چہروں کا جائزہ لیا تھا۔ دونوں کے چہرے اس روز مجھے قاتل کے چہرے لگے تھے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ راہب ولیم اور سرتاق دونوں نے مل کر بختائے کو قتل کیا ہے۔ اس پر عمیر بن نصر نے چونک کر پوچھا، برقائے میرے عزیز، بختائے تو باتو کی بیٹی اور سرتاق کی بہن تھی، پھر ایک بھائی اپنی بہن کو کیوں قتل کرے گا؟ برقائے زوردار انداز میں کہنے لگا، حالات کچھ بھی ہوں، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بختائے کا قاتل اس کا بھائی سرتاق ہے۔ اسی بنا پر وہ راہب ولیم کو لے کر یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ جن دنوں سرتاق یہاں سے بھاگا تھا ان دنوں باتو سخت بیمار تھا، قریب المرگ تھا۔ سرتاق نے اس بیماری کو بھی پس پش ڈال دیا اور یہاں سے بھاگ گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ باتو کے مرنے کے بعد جب میں خاقان بنوں گا تو بختائے کے قتل کے بارے میں اس سے باز پرس کروں گا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے عمیر بن نصر کہنے لگا، اگر سرتاق میری بیوی بختائے کا قاتل ہے تو میں اس کے مقدر، اس کی قسمت میں کوئی بلند مقام ہی لکھوں گا۔ میں اس پر گرفت کروں گا اور سرتاق کی گردن ضرور کاٹوں گا۔ یہ کہنے کے بعد عمیر بن نصر رکا، پھر کہنے لگا، میں تھمر کے ساتھ چند روز یہاں رہنے کے بعد میں مشرق کی طرف کوچ کروں گا۔ کراکرم سے آنے والی شاہراہ پر گھاٹ میں بیٹھوں گا اور جب تک سرتاق اپنے دونوں قبرصی محافظوں کے ساتھ وہاں سے گزرے گا تو اس پر گرفت کروں گا
اور اس سے اصلیت اگلوانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں اس کے لیے کسی سزا کا تعین کروں گا۔ عمیر جب خاموش ہوا تب برقائے بول اٹھا، میں تمہارے خیالات کی تائید کرتا ہوں۔ قاتلوں نے وہ خیمہ جس میں تم اور بختائے رہتے تھے چیر پھاڑ دیا تھا۔ جس روز بختائے کو قتل کیا گیا اس روز زوردار بارش ہو رہی تھی۔ خیمے کی چھت کو پھاڑ دیا گیا تھا تاکہ پانی اندر داخل ہو اور قاتلوں کے پاؤں کے نشان باقی نہ رہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد برقائے رکا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اب میں نے تمہارے لیے ایسا خیمہ بنایا ہے جیسا میرا ہے۔ اب تم اور تھمر اس خیمے میں رہو گے۔ جب تم یہاں سے مشرق کی طرف کوچ کرنا چاہو گے تو میں تمہارے لیے بہترین انتظام کر دوں گا۔ اس پر عمیر بن نصر اٹھا اور کہنے لگا، میرے بھائی، اب میں اور تھمر کے ساتھ آرام کروں گا۔ برقائے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھمر اور نکسار بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ برقائے اس موقع پر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نکسار بول اٹھی، خاقان محترم، میں پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تفصیل سے گفتگو کروں گی۔ اس وقت میں تھمر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ برقائے نے مسکراتے ہوئے اسے ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ تب عمیر کے ساتھ وہ دونوں بھی خیمے سے نکل گئیں۔ تینوں برقائے خان کے خیمے سے نکل کر ساتھ والے خیمے میں داخل ہوئیں۔ وہ خیمہ بالکل نیا اور برقائے خان کے خیمے جیسا تھا۔ خیمے کے فرش پر دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ خیمہ مختلف کمروں میں تقسیم کیا گیا تھا اور اس میں ضرورت کی ہر شے تھی۔ عمیر بن نصر، تھمر اور نکسار سامنے والے حصے میں بیٹھ گئیں۔ پھر نکسار عمیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، ابن نصر، گو میں آپ سے متعلق کچھ نہیں جانتی، تاہم منگولوں کے خاقان برقائے خان نے جو آپ کو عزت اور احترام دیا ہے اس سے میں اندازہ لگا چکی ہوں کہ آپ کے لیے یہاں منگولوں اور برقائے خان کی نگاہ میں کیسی عزت اور کیسا احترام ہے۔ اس کے علاوہ منگولوں کے پہلے خاقان جو اپنی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دیا تھا، تو اس لحاظ سے آپ کی دلیری، آپ کی شجاعت ان منگولوں کے اندر عیاں ہوتی ہے۔ آپ کی انہی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ عمیر نے غور سے نکسار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ نکسار کہنے لگی، ابن نصر، آپ جانتے ہیں میں روسی حکمران میخائیل کی بیوہ ہوں۔ اس کی شادی میرے ساتھ چند ماہ پہلے ہوئی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ منگولوں کا ایک قاصد ہمارے ہاں گیا اور اس نے میرے شوہر کو پیغام دیا کہ منگولوں کے خاقان باتوں نے اسے طلب کیا ہے۔ جس وقت وہ قاصد گیا تھا اس وقت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ باتوں کا یہ پیغام سن کر میرا شوہر اپنے رفیق کے ساتھ دریائے وولگا کی طرف چلا آیا۔ میخائیل چونکہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی بنا پر اس نے مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ دریائے ڈون اور دریائے وولگا کے درمیان اس کا کوئی جاننے والا تھا، جہاں اس نے مجھے رکھا اور خود یہاں چلا آیا۔ یہاں اس کے ساتھ کیا بات بیتی مجھے کچھ خبر نہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد کچھ قاصدوں اس کے سردار کے پاس گئے جہاں میں نے قیام کر رکھا تھا۔ جن دنوں وہ قاصد وہاں پہنچے ان دنوں وہ سردار اور اس کے اہل خانہ شمالی علاقوں کی طرف شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لہٰذا ان قاصدوں کو کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑا۔ جب ہم شکار سے لوٹے تو ان قاصدوں نے اطلاع دی کہ میرے شوہر میخائیل اور اس کے ساتھی کو باتو خان کے بھائی برقائے خان نے قتل کر دیا ہے۔ میں ان علاقوں میں ان قاصدوں کے ساتھ آئی اور آج ہی تمہاری آمد سے پہلے منگول سردار اغون نے مجھے برقائے خان کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے میں نہیں جانتی کہ برقائے خان کیسا شخص ہے، کس کردار کا مالک ہے، اس کے اطوار کیسے ہیں، لیکن میں جب اس کے خیمے میں داخل ہوئی تو اس نے کھڑے ہو کر میرا احترام کیا، میرا استقبال کیا اور پھر اس نے میرے ساتھ جس انداز میں گفتگو کی، اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے وہ شخص کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نکسار رکی، اس کے بعد دوبارہ بول اٹھی، ابن نصر، میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر کو کس نے قتل کیا؟ ابن نصر نے غور سے نکسار کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، جو کچھ میں کہوں کیا تم اس پر اعتماد اور بھروسہ کرو گی؟ نکسار کہنے لگی، بالکل، میں آپ پر اعتماد اور بھروسہ کروں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ جیسا دلیر اور صحراؤں میں تن رہی کہ زندگی بسر کرنے والا شخص جھوٹ نہیں بولے گا۔ نکسار کی طرف دیکھتے ہوئے عمیر بن نصر بول اٹھا، اگر تم حقیقت سننا چاہتی ہو تو وہ یہ ہے کہ تمہارے شوہر میخائیل کو باتو خان نے قتل کروایا تھا۔ میں ان دنوں یہاں موجود تھا۔ دراصل منگولوں کے یہاں قدیم روایت ہے کہ جب کسی کو ان کے خاقان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اسے آگ کے پاس سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ کوئی بلا ہے تو رفع دفع ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو جو خاقان سے ملنا چاہتے ہیں سجدے کے انداز میں جھکنے پر مجبور کیا جاتا ہے
تمہارے شوہر میخائیل نے چونکہ ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، لہذا باتوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ پر یہ تو بتاؤ، جو قاصد تمہاری طرف گئے تھے انہوں نے تمہیں کیا بتایا، اور وہ تمہیں یہاں کیوں لے کر آئے؟ کیا یہاں آتے ہوئے تم نے خطرہ محسوس نہ کیا کہ جس خاقان نے تمہارے شوہر کو ہلاک کر دیا تمہارا بھی خاتمہ کر سکتا ہے؟ عمیر بن نصر کے ان الفاظ پر کچھ دیر نکسار سوچتی رہی، پھر دکھ اور غم میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، میں سمجھتی ہوں مجھے انتہا درجے کا دھوکہ اور فریب دیا گیا ہے۔ جن دنوں میں نے دریائے وولگا اور دریائے ڈون کے درمیان قدم رکھا، ان دنوں یہاں سے 2 قاصد بھیجے گئے۔ وہ دونوں قاصد منگولوں کے مرنے کے والے خاقان باتو کے بیٹے سرتاق کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ میرے شوہر کو برکائے خان نے قتل کیا ہے، اور مجھے یہ بھی کہا کہ اگر میں اپنے شوہر کا انتقام لینا چاہتی ہوں تو منگولوں کے شہر سرائے باتو میں پہنچ جاؤں۔ اس سلسلے میں سرتاق میری پوری مدد کرے گا۔ ان قاصدوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ سرتاق کے ساتھ ایک یورپی راہب ولیم بھی ہے، وہ اس سلسلے میں میری مدد کے لیے آمادہ ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ میں اپنے حسن اور جوانی کو استعمال کرتے ہوئے برکائے خان کے ساتھ راہ و رسم استوار کروں اور موقع جان کر اسے قتل کر دوں۔ اس وقت مجھے اپنے شوہر میخائیل کے مرنے کا بڑا دکھ اور غم تھا، لہٰذا میں برکائے خان سے انتقام لینے کے لیے آمادہ ہو گئی اور قاصدوں کے ساتھ یہاں آ گئی۔ یہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ سرتاق اور راہب ولیم یہاں سے مشرق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تاہم منگولوں کے سردار اغون خان نے میرا پرتپاک استقبال کیا اور مجھے سرتاق ہی کے خیمے میں ٹھہرایا۔ پھر اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ چونکہ میرے شوہر کو برکائے خان نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا میں اپنی خوبصورتی کو استعمال کرتے ہوئے برکائے سے تعلقات پیدا کروں۔ اغون خان نے کہا تھا کہ وہ ایک بار برکائے سے اس کی ملاقات کرا دے گا، اس کے بعد میں اس کے پاس آتی جاتی رہوں گی، اس کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کروں اور موقع جان کر اسے ہلاک کر دوں۔ اغون خان کا کہنا تھا، جب میں ایسا کر چکوں تو ایک طرح سے میں اپنے شوہر کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ دوسری جانب برکائے کے بعد سرتاق منگولوں کا خاقان بن جائے گا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ یہ اغون خان کوئی اچھا انسان نہیں، بلا اجازت اکثر و بیشتر وہ میرے خیمے میں آتا رہا ہے۔ جس انداز سے وہ میری طرف دیکھتا ہے، اس کی بات کی غمازی ہے کہ میری طرف سے وہ انتہا درجہ کی حرص و ہوس میں مبتلا ہے۔ آج بھی جب وہ مجھے برکائے خان کے پاس لے کر گیا تھا تو میں نے دل میں یہ ٹھان رکھی تھی کہ برکائے بڑا مغرور اور بڑا سنگ دل ہوگا، لیکن جب میں اس سے ملی تو میں نے جو وسوسے اپنے دل میں اس کے متعلق پال رکھے تھے وہ یکسر ختم ہو کر رہ گئے، اس لیے کہ میں نے برکائے کو انتہائی درجے کا مہذب اور انتہا درجے کا ہمدرد اور نرم دل انسان پایا ہے۔ جس وقت میں اس سے ملی اس وقت میرے دل میں یہ خیال اٹھا کہ ایسا شخص ناحق کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ ابن نصر، اب جب کہ مجھ پر حقیقت واضح ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ اغون خان سرتاق کا آدمی ہے اور یہ سب مل کر برکائے خان کے قتل کے در پہ ہیں۔ اس انکشاف پر کچھ دیر کے لیے ابن نصر گہری سوچوں میں کھویا رہا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، نکسار، تو میرے ساتھ آ۔ تو نے مجھ پر جو انکشاف کیا ہے میں سمجھتا ہوں برکائے خان کی زندگی خطرے میں ہے، میں اسے اپنا بھائی خیال کرتا ہوں، لہٰذا ہر صورت میں اس کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ نکسار فوراً اٹھی اور کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ تھمر بھی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس طرح دونوں اٹھ کر عمیر بن نصر کے ساتھ ہو لی۔ جب وہ برکائے خان کے خیمے کے پاس آئے تو خیمے کے محافظ نے عمیر پر انکشاف کیا کہ برکائے اس وقت اپنے اہل خانہ کے پاس ہے۔ عمیر بن نصر، نکسار اور تھمر خیمے کے پہلے حصے میں بیٹھ گئے اور محافظ کو اس نے برکائے کو بلانے کے لیے کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد برکائے اس حصے میں داخل ہوا، کچھ فکر مند سا تھا۔ عمیر بن نصر کے قریب آ کر اس نے بڑی پریشانی میں پوچھا، میرے بھائی خیریت تو ہے؟ اس پر عمیر بن نصر کہنے لگا، برکائے میرے عزیز بیٹھو، میں تم سے انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عمیر بیٹھ گیا اور جو کچھ نکسار نے کہا تھا وہ تفصیل کے ساتھ عمیر نے برکائے کو بتا دیا۔ یہ سن کر برکائے کا چہرہ غیظ و غضب سے آگ کے شعلوں کی مانند ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ گہری سوچوں میں کھویا رہا، پھر اپنے محافظ کو طلب کیا۔ جب وہ آیا تو تحکمانہ انداز میں برکائے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنے چند ساتھیوں کو لے کر جاؤ اور اغون خان کو اس کے خیمے سے میں نظر بند کر دو۔ جو بھی اس سے ملنے والے رشتے دار اور لواحقین ہیں ان پر کڑی نگاہ رکھو، یہ لوگ سرائے باتوں میں بہت بڑی بغاوت اور فتنہ برپا کرنے کے در پہ ہیں۔ برکائے کے ان الفاظ پر اس محافظ کا رنگ بھی غصے میں سرخ ہو گیا اور وہ بے پناہ غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گیا۔
اس کے جانے کے بعد برقائے نے عمیر بن نصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے بھائی، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے بروقت مجھے اس سازش کی اطلاع دی۔ میخائیل کی بیوی نقصان، میں تیرا بھی ممنون ہوں کہ تو نے عمیر بن نصر پر بھروسہ کیا اور سارے واقعات کا اس پر انکشاف کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برقائے رکا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا، نقصار، میں مسلمان ہوں، اور جس طرح باتوں نے تیرے شوہر کو قتل کروا دیا تھا اور مسلمانوں کے شایان نشان نہیں، ہم مسلمان انسانیت کا احترام کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں اور نہ کسی کو جھکنے کے لیے کہتے ہیں، لہٰذا میں کیوں تمہارے شوہر میخائیل کا خون کرتا۔ برقائے کی اس گفتگو کے جواب میں نقصار کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے عمیر بول اٹھا، اب مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ سرتاق اس سردار اغون کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی سازش تیار کر رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ سرتاق نے بختائے کو قتل کیا ہے، لہٰذا اب میں اس سے انتقام ضرور لوں گا۔ خداوند قدوس نے مجھے ہمت دی تو میں اس سرتاق کا سر کاٹوں گا، اور سر کاٹنے سے پہلے اس سے تسلیم کراؤں گا کہ وہ واقعی بختائے کا قتل اس نے کروایا ہے۔ میرے بھائی، میں صرف آج کا دن یہاں قیام کروں گا، کل میں مشرق کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ میری بیوی ساتھ جائے گی اس لیے کہ وہ فنون سپاہگیری کا تجربہ رکھتی ہے اور میری اس مہم میں میری بہترین معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ میں راستے میں کسی مناسب جگہ سرتاق اور اس کے دونوں قبرصی محافظوں کو روکوں گا اور ان سے وہ سلوک کروں گا جو انہوں نے بختائے کے ساتھ کیا ہے۔ عمیر بن نصر کے خاموش ہونے پر برقائے خان بول اٹھا، یہ جو اغون خان کو نظر بند کیا گیا ہے تو وہ یہ جان جائے گا کہ نقصان نے مجھ پر حقیقت واضح کر دی ہے، اس لیے اغون خان کے چاہنے والے بختائے کی طرح نقصار کو بھی ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال میں اس کے خیمے کے گرد محافظ مقرر کر دوں گا جو اس کی بہترین حفاظت کر سکیں گے۔ بقائے کے ان الفاظ پر نقصار بیچاری پیلی ہوگی، فکر مندی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ پھر کہنے لگی، محترم برقائے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں تھمر اور عمیر کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ ہو جاؤں؟ یہاں خطرات سے دوچار رہنے سے بہتر ہے کہ میں ان کے ساتھ محفوظ رہوں۔ گو تھمر سے میری کوئی طویل ملاقات نہیں، تھوڑی دیر کی ملاقات ہے، تاہم میں خیال کرتی ہوں کہ تھمر اور میرے خیالات ملتے جلتے ہیں اور ہم اکٹھے اور باہم رہ سکتے ہیں۔ نقصار کے ان الفاظ پر برقائے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، عمیر اور تھمر کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا، پھر ان کو لے کر خیمے کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا۔ نقصار وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ نقصار بڑی بے چینی سے ان کی سمت دیکھ رہی تھی جس سمت وہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹے، تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ دوبارہ تینوں نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر نقصار کی طرف دیکھتے ہوئے برقائے کہنے لگا، نقصار، برا مت ماننا، میں تمہیں چھوڑ کر دونوں کو لے کر خیمے کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ دراصل معاملہ ہی ایسا تھا کہ میں ان سے انتہائی اہم موضوع پر علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ جو گفتگو ہوئی اس کا تم پر انکشاف کرتا ہوں۔ نقصار، پہلے تو یہ بتا، تیرا شوہر مر چکا ہے اور تو بیوہ ہے، ابھی تو نوعمر ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، تنہا زندگی کیسے بسر کرے گی؟ کیا تو دوسری شادی کرنا پسند کرے گی؟ جواب میں نقصار نے باری باری تینوں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، اگر کوئی اچھا اور مناسب شخص مل گیا تو مجھے سہارا دینے میں مخلص ہوا تو میں اس سے ضرور شادی کروں گی۔ اب میں ویسے بھی واپس جانا پسند نہیں کروں گی۔ برقائے نے گہری مسکراہٹ پر پھر کہنا شروع کیا، نقصار، آج سے تو میری بہن ہے، جیسے تھمر، میں تجھے بہن ہی کہہ کر مخاطب کروں گا۔ سن میری بہن، کیا تو پسند کرے گی کہ تو عمیر بن نصر کی زوجیت میں دے دیا جائے؟ بتا، اس سلسلے میں تو کیا کہتی ہے؟ چونک جانے کے انداز میں نقصار نے ایک بار بڑے غور سے عمیر اور تھمر کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اگر ابن نصر مجھے اپنی بیوی بنانا چاہے اور تھمر بھی مجھے ان کی زوجیت میں شراکت دار بنانا قبول کرے تو میں سمجھوں گی کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کھویا۔ نقصار کا جواب سن کر برقائے نہیں، عمیر اور تھمر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد برقائے کہنے لگا، نقصار، علیحدگی میں جا کر میں نے تھمر اور عمیر سے گفتگو کی تھی۔ میں تمہیں اچھی خبر یہ دیتا ہوں کہ عمیر اور تھمر دونوں ہی اس بات پر رضامند ہو تو میرا فیصلہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک تمہارے اور عمیر کے نکاح کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تم کل عمیر اور تھمر کے ساتھ یہاں سے مشرق کی طرف کوچ کر جانا۔
بقائے خان کے خاموش ہونے پر بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نکسار کہنے لگی، آپ نے میری زندگی کو نیا رخ اور لائحہ عمل دیا ہے، لیکن میری ایک گزارش بھی ہے، اس شادی سے پہلے مجھے حلقہ اسلام میں داخل کیا جائے تاکہ میرا آپ عمیر اور تھمر کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور رشتہ رہے۔ نکسار کے جواب پر برقائے کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی، پھر کہنے لگی میری بہن، اب جب کہ برقائے تجھے اپنی بہن کہہ چکا ہے، تجھے عمیر کی زوجیت میں دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو تیری ہر خواہش، تیری ہر آرزو کا احترام کیا جائے گا۔ برقائے تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، عمیر، تمہاری روانگی کے بعد میں کسی بلند کوہستانی چوٹی پر کھڑے ہو کر تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کروں گا۔ پہلے میں بڑی بے چینی سے دو اشخاص کا انتظار کر رہا ہوں، ایک خریم بن مکروم، دوسرا قریظ بن مکروم۔ مجھے دو بھائیوں کی طرح بے حد عزیز ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یورپی جنگوں میں بے حد تعاون کیا۔ یقیناً تم بھی بڑے بے چینی سے ان دونوں بھائیوں کا انتظار کر رہے ہوگے۔ جب تم سرتاق سے بختائی کے قتل کو اگلوانے میں کامیاب ہو جاؤ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ارغون خان اس سازش میں شریک ہے، تو میں اس ارغون خان اور اس کے سارے لواحقین اور ساتھیوں کے سر قلم کروا دوں گا۔ ان کو کبھی بھی مذہب کو آڑ بتاتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کے بعد برقائے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس روز نکسار اور عمیر کے نکاح کا اہتمام کر دیا گیا۔ وہ رات عمیر بن نصر نے تھمر اور نکسار کے ساتھ گزاری، اور پھر اسی رات کے پچھلے پہر عمیر بن نصر، تھمر اور نکسار وہاں سے مشرق کی طرف کوچ کر گئے۔